تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 31۔ ان للمتقین مفازا۔ ترجمہ: بلا شبہ پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 32۔ حدائق واعنابا۔ ترجمہ: ان کے لیے باغات اور انگوروں کی بیلیں ہیں۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 33۔ وکواعب اترابا۔ ترجمہ: اور جمع سال ہم عمر لڑکیاں۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 34۔ وکأسا دہاقا۔ ترجمہ: اور چھلکتا ہوا جام۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 31 تا 34 کی تفسیر۔ اب ان لوگوں پر اپنے لطف و کرم کا ذکر ہو رہا ہے جو روز قیامت پر ایمان رکھتے تھے۔ خداوند ذوالجلال کے دربار میں حاضری کا خوف ان کو ہر گناہ سے باز رکھتا تھا۔ مفاز، کامیابی و نجات کی جگہ، یہ کامیابی کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ حدائق، وہ باغ جس کے ارد گرد 4 دیواری تعمیر کر دی گئی ہو۔ اعناب، انگور کی بیلیں۔ کواعب، اس کا واحد کاعبن، نوخیز نوجوان۔ دہاق، لبریز، چھلکتا ہوا۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 35۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ ترجمہ: نہ سنیں گے وہاں کوئی بیہودہ بات اور نہ جھوٹ۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 36۔ جزاء من ربک عطاء حسابا۔ ترجمہ: یہ بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے بڑا کافی انعام۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 35 اور 36 کی تفسیر۔ آپ کے رب کی طرف سے ان متقین کو یہ بدلہ ملے گا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہوگا، اور یہ اتنی وافر مقدار میں دیا جائے گا کہ لینے والے کہیں گے بس بس، ہمیں اتنا ہی بہت ہے، ہمیں اور نہیں چاہیے۔ یہ انعام و اکرام کیونکہ ان کے اعمال صالحہ کے عوض میں ہے، اس لیے اسے جزا کہا گیا۔ کیونکہ اس میں اس کا فضل و احسان جلوہ نما ہے، اس لیے اسے عطا کہا گیا ہے۔ پھر عطا کی صفت حساب ذکر کی گئی۔ قتادہ نے اس کا معنی کثیرن بتایا ہے۔ جب کسی کو کوئی چیز اتنی وافر مقدار میں دی جائے کہ وہ خود کہہ اٹھے بس بس مجھے اتنا کافی ہے، تو لغت عرب میں کہتے ہیں احسبت فلانن، میں نے اسے بہت عطا کیا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حسابن سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے عطا اس کے مطابق ہوگی۔ بعض کو 1 کے بدلے 10، بعض کو 1 کے بدلے 700، اور بعض کو بے حد و حساب دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ہر شخص کو اس کے خلوص نیت، عجز و نیاز کی کیفیت کے مطابق اجر ملے گا۔ جزاء من ربک کے الفاظ اہل محبت کے لیے اپنے اندر خصوصی کشش رکھتے ہیں۔ جب دوزخیوں کی سزا کا ذکر ہوا تو صرف جزاء وفاقا فرمایا گیا، اور جب اہل جنت پر اپنے جود و کرم کی بارش فرمانے کا موقع آیا تو اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا، اور اپنی شان ربوبیت کی اضافت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرما دی۔ رب تو سب کا ہے، لیکن صفت ربوبیت کا جو خصوصی تعلق ذات پاک مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء سے ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں، نہ عرش کو، نہ کرسی کو، نہ جبریل کو، نہ نوح و خلیل کو۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 37۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ ترجمہ: جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، بے حد مہربان، انہیں طاقت نہ ہوگی کہ بغیر اجازت اس سے بات بھی کر سکیں۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ یہ بدل ہے، اس کا مبدل منہ ربی کا ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں اس بدل سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت شان یوں ظاہر ہو رہی ہے جو کسی پر مخفی نہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں
اس میں صوفیاء کی روایت کردہ اس حدیث قدسی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو ہی پیدا نہ کرتا۔ الرحمن بھی بدل ہے یا صفت۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے زبان نہ کھول سکے گا، کسی میں دم مارنے کی ہمت نہ ہوگی۔ کفار و منکرین آج بڑے زبان دراز بنے ہوئے ہیں، ذرا روز قیامت کا بھی خیال رکھیں۔ سورۃ النبا آیت نمبر 38، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ ترجمہ، جس روز روح اور فرشتے پرے باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بول سکے گا بجز اس کے جس کو رحمان اذن دے اور وہ ٹھیک بات کرے۔ سورۃ النبا آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ روح سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک جبریل امین ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ خداوند ذوالجلال میں دست بستہ کھڑے ہوں گے اور ہمارے خوف کے کانپ رہے ہوں گے، اور ان کی زبان پر یہ جاری ہوگا، لا الہ الا انت ما عبدناک حق عبادتک۔ جبرائیل کے علاوہ دوسرے ملائکہ بھی صفے باندھے حاضر ہوں گے۔ جلال خداوندی کا یہ عالم ہوگا کہ سب چپ دم بخود، کسی میں لب ہلانے کی بھی ہمت نہ ہوگی۔ البتہ وہ نفوس قدسیہ جن کو اذن گویائی ملے گا، وہ اپنے رب کے حضور اپنی گزارشات اور اپنی التجائیں پیش کر رہے ہوں گے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حدیث شفاعت بڑی مفصل درج کی ہے، جس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ کافی عرصہ سب لوگ خاموشی سے سر جھکائے کھڑے رہیں گے اور پسینوں میں شرابور ہوں گے۔ کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ آخر سب آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کے لیے درخواست کریں گے۔ آپ اپنی معذوری بیان کریں گے۔ چنانچہ مختلف انبیاء کے پاس باری باری حاضر ہوں گے، لیکن نا امید ہو کر لوٹیں گے۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو آپ جواب دیں گے کہ میں خود تو شفاعت کی جرت نہیں کر سکتا، البتہ تمہیں ایک ایسی ہستی کا پتہ بتاتا ہوں جس کے پاس سے کوئی سائل نامراد واپس نہیں لوٹتا۔ وہ سب کو بارگاہ محمد مصطفیٰ علیہ وعلی آلہ اطیب التحیۃ والثناء کی طرف جانے کا حکم دیں گے۔ جب در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد سب مخلوق شکستہ خاطر پراگندہ حال وہاں جائے گی اور شفاعت کی درخواست کرے گی۔ ان درخواست کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو آج بڑے تمتراک سے شفاعت مستفوی کا انکار کرتے ہیں، اور اگر انکار نہیں کر سکتے تو اس کی ایسی تعویل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسی خود ساختہ شرائط کا اضافہ کرتے ہیں کہ شان مستفوی کا ظہور نہیں ہوتا۔ وہ لوگ بھی اس دن حاضر ہوں گے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی فریاد سن کر فرمائیں گے، آنا لہا، آنا لہا، ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا، ہاں مجھے یہ منصب حاصل ہے کہ میں تمہاری شفاعت کروں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش الہی کے قریب جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اپنے پروردگار کی حمد و توصیف کی حد کر دیں گے۔ عرش والا فرمائے گا، ارفع محمد وقل تسمع وسل تعطا، اشفع تشفع، اے پیکرے ہر خوبی و زیبائی، اپنا سر مبارک اٹھاؤ، تم مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا، تم شفاعت کرتے جاؤ میں شفاعت قبول کرتا جاؤں گا۔ اذن شفاعت سے شرفیاب ہو کر مقام محمود پر جلوہ فگن ہوں گے۔ لواء الحمد یعنی حمد کا پرچم دستے مبارک میں جھوم رہا ہوگا، اور جو آئے گا سب کو پناہ دیتے جائیں گے۔ اللہم صلی علی شفیع الامم، اللہم سلم علی صاحب المقام المحمود، اللہم بارک علی حامل لواء الحمد من الصلوات ازقاها ومن التسلیمات اسناها ومن البرکات اعلاها وعلى آلہ واصحابہ وعلینا معهم اجمعین۔ اللہم ارزقنا شفاعتہ واحشرنا فی زمرتہ تحت لواء الحمد، اللہم انت اکرم المسئولین۔ سورۃ النبا آیت نمبر 39، ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ ترجمہ، یہ دن برحق ہے،
سو جس کا جی چاہے بنا لے اپنے رب کے جوار رحمت میں اپنا ٹھکانہ۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 39 کی تفسیر۔ آخر میں پھر بتا دیا کہ اس دن کا آنا برحق ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس کا جی چاہے آج اس راستے پر چل کھڑا ہو جو اس کو اس کے رب کی طرف لے جاتا ہے۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 40۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے ڈرا دیا ہے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے۔ اس دن دیکھ لے گا ہر شخص ان عملوں کو جو اس نے آگے بھیجے تھے، اور کافر بصد حسرت کہے گا کاش میں خاک ہوتا۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 40 کی تفسیر۔ کفار کے اعمال کا کچا چھٹا اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت سارے نشے ہرن ہو جائیں گے، ساری نخوتیں خاک میں مل جائیں گی۔ بصد حسرت و یاس کہے گا کاش میں مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا ہوتا اور مجھے یہ روز بد دیکھنا نہ پڑتا۔ بعض علماء نے الکافر سے مراد ابلیس لیا ہے۔ اس روز جب اولاد آدم کے نیکوکاروں کی یہ عزت افزائیاں دیکھے گا تو کہے گا کہ کاش مجھے آگ سے پیدا نہ کیا جاتا اور اس کی وجہ سے مغرور ہو کر میں گمراہ نہ ہوتا۔ کاش میری تخلیق مٹی سے ہوتی، میں اپنے رب کے حضور عز و انکساری اختیار کرتا اور آج اس رسوائی سے دوچار نہ ہوتا۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والہیبت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہاں پر 30ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورۃ النبأ مکمل ہوئی۔